اب جس اپنے محترم دوست کو دعوت دینے جا رہا ہوں گفتگو کی، آپ کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے اور ہمارے ساتھ ان کا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک بہت پرانا رابطہ استوار ہوا، وہ اسبات ان کا جو ادبی رسالہ ہے اس کے ذریعے ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 میں انہوں نے جب یہ رسالہ جاری کیا اور اس وقت سے آج تک اگر میں غلط نہیں تو غالباً 12-13 برس ہو گئے، اس میں انہوں نے جو اس کے خاص نمبر چھاپے اور ایسے ایسے موضوعات پر چھاپے کہ جن پہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ بات کرنا بھی بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے فحاشی اور ادب کا جو ایک تعلق ہے اس پہ پھر جو سرکا نمبر انہوں نے چھاپا وہ بہت ہمارے یہاں پہ معروف ہوا اور لوگوں نے اس کو پڑھا۔ اور پھر ابھی انہوں نے شمس الرحمان فاروقی صاحب کی وفات کے بعد فیاض شمس الرحمان فاروقی چھاپا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مذہب اتحاد اور انتشار اس پہ موضوعات ان موضوعات پر اس کا اسبات کا نمبر چھاپا، اور اس طرح کے بے پیسیوں مضامین جو عام طور پر ہمیں ملتے نہیں تھے، جن کو تلاش کرنا پڑتا تھا بہت ان موضوعات کے حوالے سے، وہ ہمیں اسبات کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اور اس کے لیے اشر نجمی صاحب کا جو کام ہے وہ یقیناً بہت لائق ستائش ہے۔ میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو قبولیت بخشی اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں ملتمس ہوں اشر نجمی صاحب سے کہ وہ گفتگو فرمائیں یا جو بھی اگر وہ مقالہ پیش کرنا چاہیں تو وہ۔ شکریہ نوازش صاحب۔ عزت مآب صدور مجلس، معزز شرکائے مذاکرہ، محترم ناظرین و سامعین اور قابل قدر منتظمین مذاکرہ، وقت کافی کم ہے، شرکا زیادہ ہیں لیکن موضوع متنوع ہے۔ جہاں تک میرے موضوع کا تعلق ہے، مجھے ڈر تھا کہ میں بہک نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، کیونکہ ایک تو میں ڈی سی آر گو ہوں اور دوسرا کہ اختصار کی دولت سے میں خاور نوازش صاحب کی بار بار کی گزارش جو پچھلے سیشن میں بھی نظر آئی اور اس سیشن میں اسے دھمکی تصور کر رہا ہوں کہ، لیکن میں عرض گزار ہوں کہ 5 منٹ میں اتنے وسیع، اتنے متنوع موضوع پر صرف حاضری لگائی جا سکتی ہے، گفتگو نہیں۔ نجمی صاحب آپ لیکن 7 جانتا منٹ لے ہوں لیجیے۔ ہاں، تو اس لیے کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں اور پڑوسی کا حق بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے لکھ لیا ہے کچھ پوائنٹس تاکہ میں گوشت گزار کر دوں اور ادھر کا ادھر کا۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو ہندوستان میں ہونے والے تراجم کے حوالے سے، اور دوم یہ کہ میں نے خود کو تخلیقی ادب کے تراجم تک محدود رکھا ہے، ورنہ بات طویل ہو جائے گی اور یہ چھوٹا سا سیشن اس کا متحمل نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیں، جب ہم ہندوستانی ادب یا انڈین لٹریچر کہتے ہیں تو اس سے مراد عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہندوستانی ادیبوں یا انڈین رائٹرز کے ذریعہ لکھا ہوا ادب۔ لیکن مشکل یہ کہ انڈین لٹریچر کی اصطلاح اس وقت سننے کو ملتی ہے جب کوئی غیر ملکی قاری انڈین رائٹرز کی لکھی ہوئی انگریزی کتاب اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے انڈین لٹریچر۔ یا پھر جب ہندوستانی زبانوں کے کچھ منتخب مصنفین یا رائٹرز فرینکفرٹ، پیرس، لندن، ماسکو وغیرہ جیسے شہروں میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کی تجزیائی انڈین رائٹرز کی حیثیت سے ہوتی، تب وہ انڈین لٹریچر اور انڈین رائٹر آتا ہے سامنے۔ نتیجتاً انہی ہندوستانی ادیبوں کی تخلیقات کو ہندوستانی ادب ہونے کا فخر حاصل ہوا جو انگریزی میں۔ پھر یہ ہوا کہ گزشتہ 30 سالوں
ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں کے قارئین کا ایک ایسا بڑا حلقہ وجود میں آیا جس نے انگریزی کتابوں کے بازار کو گرم کر دیا۔ ہندوستان میں بڑے اور قومی سطح کے، میں غور کیجیے گا، میں قومی سطح پر اسٹریس کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں، ہندوستان میں بڑے اور قومی سطح کے لٹریری فیسٹیول انگریزی لکھنے والوں کو ہی دھیان میں رکھ کر منعقد کیے جاتے، لہذا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس لیے اسی فارمولے نے ادبی سطحیت کو فروغ دیا جسے ہم آج یہاں بھوگنے پر مجبور ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انڈین لٹریچر کی شناخت یہی اتلا پن بن چکی۔ ظاہر ہے کہ گلیمر بھرے انگریزی لٹریری فیسٹیول ہندوستانی زبانوں کے ادیبوں کو اپنے بونے پن کا احساس دلانے کے لیے کافی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سلمان رشدی نے 1997 میں کہا تھا کہ ورناکولر زبانوں کے مقابلے میں انگریزی میں زیادہ اہم ادبی تخلیقات سامنے آ رہی۔ اب اس کی بازگشت واضح طور پر نہیں تو ڈبی زبان میں ہمارے معروف ادیب بھی بولتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر کتابیں ایسی کتابیں ایئرپورٹ لٹریچر ہوتی ہیں، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لسانی عصبیت کے دائرے میں ہم کیسے اسیر ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اردو 100 ملین لوگوں کی زبان۔ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک اردو کو نوبل انعام برائے ادب موصول نہیں ہوا؟ اس استفسار پر عالمی سازش وغیرہ کو کوسنے کے بجائے اس مسئلے کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کریں تو وجہ صاف۔ اول یہ کہ اردو زبان جاننے والوں کا رشتہ نسبتاً مذہبی لٹریچر سے زیادہ ہے، ادب کو ثانوی درجہ حاصل ہے۔ اور جہاں تک دوسرے علوم کا تعلق ہے جیسے سائنس وغیرہ تو وہ حاشیے پر۔ اگرچہ دوسری زبانوں میں بھی، یعنی میں ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی پاپولر لٹریچر کو اگر کنارے کر تو وہ بھی مسئلہ خلافت پر جلوہ افروز نہیں ہے۔ مثلا 800 زبانوں والے ہندوستان کے کھاتے میں نوبل انعام برائے ادب صرف ایک، جبکہ یہاں صرف ہندی بولنے والوں کی تعداد۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی 10 بڑی زبانوں میں سب سے نیچے پائیدان پر اوڑیا ہے جسے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو تخلیق ادب کے لیے ہندوستان کی زمین دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ زرخیز۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ تمام ہندوستانی زبانوں کو ملا کر اس کے حصے میں صرف ایک نوبل انعام درج؟ کیا کہانیاں کم پڑ گئی ہیں؟ کیا شاعری ہونی بند ہو گئی ہے؟ کیا ادب کی تخلیق کم ہو رہی ہے؟ جبکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے۔ کم از کم ہم اردو والوں کو تو اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں شعری مجموعے دھڑا دھڑ چھپ رہے ہیں، افسانوی مجموعے تنقیدی کتابوں کے روز ڈھیر لگاتے ہیں، ان کی شاندار رسم رونمائی کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں خوب پرچار کرتے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی، اور وہ ہے ترجمے سے مجرمانہ حد تک لا تعلق۔ ہم اپنی عشرت قدے میں خود ہی تماشا ہیں اور خود ہی تماشبین۔ ہم نے اپنی تخلیقات کو ایک چھوٹے سے حلقے تک محدود کر دیا ہے۔ کیا ہم نے اس کی خوشبو سے دنیا کو متعارف کرانے کی کوشش کی؟ دنیا چھوڑیے صاحب، کیا ہم نے اپنے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسے پہنچانے کی کوشش کی؟ میں نوبل انعام یا بوکر پرائز وغیرہ کو ترجمے کے جواز کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، اور نہ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تخلیق کار کسی انعام یا ایوارڈ کے لیے تخلیق ادب کرتا ہے یا اسے کرنا چاہتا، ہرگز نہیں۔ میں صرف اور صرف اس مسئلے کو نشان زد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بے شک دوسری زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کو پڑھیں، اس سے صلاحیتوں کو جلا ملتی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دوسری زبانوں کے تراجم سے آپ کی زبان مالا مال ہوتی ہے، تو بالکل کیجیے، بالکل پڑھیے۔ پوری زندگی دوسری زبانوں اور دوسری ثقافتوں کے مطالعے میں خرچ ہو جائے تو بھی کم، لیکن کیا یہ اپنی زبان، اپنے ادب، اپنے جغرافیہ، اپنی ثقافت اور اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے ساتھ ظلم نہیں؟
کہ اسے آپ دوسری ثقافتوں اور دوسری زبانوں کے ساتھ ساجھا نہیں کر رہے. مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کو اپنی زبان میں منتقل کرنے میں جتنی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اتنی اپنے ادب عالیہ یا عصری ادب کو غیر ملکی قارئین سے شیئر کرنے میں رکھتے ہیں. کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ ناکافی. کلاسیکی ادب کے انگریزی اور دوسرے غیر ملکی زبانوں میں تراجم بھی اہم ہے جو ہوئے، لیکن جس کا حل زندہ رہتا ہے اسی کا ماضی زندہ رہتا ہے، جس کی جدیدیت زندہ رہتی ہے اسی کا کلاسیکیت زندہ رہتا ہے، ورنہ اس کی جگہ میوزیم اور آثار قدیمہ کی لائبریری مقرر ہوتی ہے. میں خاور صاحب بتا دوں، ایک دم آخر میں ہوں تو کیے گا. دیکھیں، جب میں اردو ادب کے کم از کم انگریزی تراجم کی قحط سالی کی بات کرتا ہوں تو صرف زبان و ادب اور اس کے فروغ کی بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں. اگرچہ یہ بھی اہم، لیکن میں اس سے ایک قدم آگے آ کر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. میری نظر میں ترجمہ اور روشن خیالی کا آپس میں مضبوط رشتہ ہے. ایک مترجم تنگ نظر نہیں ہو سکتا. تنگ نظروں میں دوسری زبانوں اور دوسری ثقافتوں کو جاننے کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اور یہ عدم دلچسپی اکثر غلط فہمیوں بلکہ کبھی کبھی تشدد کا سبب بھی بنتی ہے. ایک حقیقت یہ ہے کہ مغربی ممالک میں احساس برتری پایا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے سیشن میں ناصر عباس نیر نے کہا. ان کی آخری منزل انگریزی، فرانسیسی، جرمن یا انگریزی میں ہندوستانی زبانوں کے تراجم کی 10 کاپیاں بھی خرید کر پڑھی بھی جاتی ہوں تو سمجھیے وہ بیسٹ سیلر. اردو کی کتنی کتابیں بنگلہ، مراٹھی یا ملیالم میں ترجمہ ہو کر پڑھی جاتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں تراجم کی ماس ریڈنگ کا یہ عالمگیر خسارہ خطرے کی گھنٹی. یہ بڑھتی ہوئی تنگ نظری اور عصبیت کا اشارہ ہے. بلا شبہ ادب ایک مخصوص تاریخ، ایک مخصوص ثقافتی ڈھانچے اور ایک مخصوص کمیونٹی میں رہتے ہوئے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی خاصیت ادرنیس ہے. اس طرح مقامی ادب سے مراد بالکل قومی ادب نہیں. اگر وہ ادب ہے تو وہ 4 دیواریاں کھڑی نہیں کرے گا بلکہ اسے توڑے گا. لیکن اگر ترجمہ محض ایک ادارہ جاتی رسمی کارروائی ہے، تجارتی پروڈکٹ ہے، تو پھر یہ زبانوں، ثقافتوں، ادب و افکار کے درمیان پل کا کام انجام ہوگا. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عالمگیریت بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ انگریزی اور دوسری غیر ملکی زبانوں سے اردو اور دوسری مقامی زبانوں میں خوب ترجمے کرتے ہیں، لیکن مغربی ممالک کے کتنے لوگ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں؟ اور نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ شکم سیر، آسودہ ہیں، سیراب. ہمارے قلم کاروں کے لیے ان کے دروازے بند. انہیں ہمارا ادب ان کا پھینکا ہوا جوٹھن لگتا ہے جسے ناصر نے نقل کہا. اس لیے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. عالمگیریت وغیرہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. فی الحال ہندوستان اور پاکستان میں اچھا اردو تخلیق کرنے والوں کو لسانی عصبیت کے اس دائرے کو توڑنے کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے میں کی نفسیات اور اس کے عوامل کی بہترین نمائندگی اور ترجمانی ادب کے سوا کوئی نہیں. آخری بات میں یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، اپنا آنگن، اپنا آسمان، اپنا پیڑ، اپنا کنواں سب کو عزیز ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسروں کے آنگن، آسمان، پیڑ اور کنویں سے جا ملتے ہیں تو وسعت بھی آتی ہے اور تنگ نظری اور عصبیت کے دھوپ اندھیرے بھی چھٹتے ہیں. ترجمہ، جی ہاں، صرف ترجمہ اس جمود کو توڑ سکتا ہے. دوسری زبانوں اور ان زبانوں کے قارئین سے مکالمہ کرتا ہے. سننا بہت اچھا انسانی وصف ہے جناب عالی، لیکن جو قوم گونگی ہوتی ہے یا گونگی بنی رہنا چاہتی ہے وہ اپنے پڑوسیوں اور اپنی آنے والی نسلوں سے اپنی دل کی بات کہے بغیر گھٹ گھٹ کرنا چاہتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم اشہر نجمی صاحب. آپ نے کیا کمال بات کی کہ مترجم تنگ نظر نہیں ہو سکتا. اور
اگر کسی خطے میں کوئی روشن خیالی یا خرد افروزی کی کوئی روایت پنپ سکتی ہے تو اس میں ترجمے کا واقعتاً